میرا بھی مادر علمی یہی مدرسہ احسن البرکات، اور الحمدللہ یہ تمام اساتذہ کرام اپنے تلامذہ پر بے انتہا مشفق اور مہربان ہیں، اور یہ اپنی محنت کے ذریعے سے ہم جیسے بے وقعت لوگوں کو تراش کر قوم مسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کوئی بھی طالب علم اپنے اساتذہ کی محنت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ان اساتذہ کو سلامت رکھے، مدرسہ احسن البرکات کو سلامت رکھے۔ اعلیٰ حضرت کا میں شعر پڑھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں، بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں، دل میں جو چوٹ تھی دبی ہائے غضب ابھر گئی، پوچھو تو آہ سرد سے ٹھنڈی ہوا چلائی کیوں، اور چھوڑ کے اس حرم کو آپ بن میں ٹھگو کے آ بسے، پھر کہو دھر کے سر پہ ہاتھ لٹ گئی سب کمائی کیوں، اور تو نے تو کر دیا طبیب آتش سینہ کا علاج، آج کے دور آہ میں بوئے کباب آئی کیوں، اور حسرت نو کا سانحہ سنتے ہی دل بگڑ گیا، ایسے مریض کو رضا مرگ جواں سنائی کیوں۔ مائک کو سیٹ کر دیجئے، آواز آئی نہیں رہی، سیٹی کیوں مار رہا ہے آپ کو؟ حضرات، اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر شخص کو اس کے مقتدی، اس کے پیشوا، اس کے رہنما کے ساتھ اٹھائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہر شخص قیامت کے دن اپنے رہنما، اپنے مقتدی، اپنے پیشوا کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب وہ چاہے اس کا رہنما، اس کا مقتدی، اس کو دین کی جانب بلانے والے یہ علماء ربانیین ہو، یا کوئی گناہوں کی جانب بلانے والا کوئی سرکش انسان ہو، کوئی بھی ہو، اچھوں کے ساتھ رہو گے، اچھوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اچھوں کے ساتھ رہو گے تو یہ اچھے آپ کے مقتدی اور رہنما ہوں گے، اچھوں کے ساتھ رہو گے تو یہ اچھے آپ کو جنت لے کر جائیں گے، اور اگر بروں کے ساتھ رہو گے تو حشر ان بروں کے ساتھ ہوگا جس کے بارے میں میرے سرکار فرماتے ہیں، اِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تم دنیا میں جس کے ساتھ رہو گے قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اس لیے ہم علماء ربانیین کو اپنا مقتدی اور رہنما بناتے ہیں۔ آج دستار بندی کے پربہار موقع پر ان علماء ربانیین کے پربہار منظر کو دیکھنے کے لیے ہم اور آپ تشریف لائے ہیں، لیکن علماء کی باتوں پر عمل کرنا یہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے، اور یہ وہ علماء ہیں جن کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، یہ علماء میری امت کے میرے وارثین ہیں، ان کی وراثت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آئی ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تحفہ علم کو انہوں نے پایا ہے۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم نے ارشاد فرمایا، جس نے علم دین کو حاصل کر لیا وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا اور وہ کبھی مرتا نہیں۔ فرمایا سرکار نے، من سار حجا بالعلم لم یمت ابدا، جو علم کے ذریعے زندہ ہوگا قیامت تک نہیں مرتا ہے۔ اور یہ قرآن کے حافظ، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے، یہ قرآن پاک کو یاد کرنے والے، میرے سرکار فرماتے ہیں، من قرأ من کتاب اللہ حرفا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جس نے قرآن پاک سے ایک حرف پڑھا اللہ پاک اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے، والحسنۃ بعشرۃ امثالها، اور میرے سرکار نے فرمایا ایک نیکی کا درجہ 10 گنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ سرکار نے ارشاد فرمایا،
لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. میرے سرکار نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا ہوں الف ایک حرف ہے، الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے. یعنی کہ جس نے الف لام میم کو پڑھا اللہ پاک اسے 30 گنا درجے عطا فرماتا ہے، اور اس کی بلندی کس قدر ہوگی جو قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہو، الف لام میم سے شروع کرتا ہو اور والناس کی سین پر ختم کرتا ہو. میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں من قرأ القرآن واستظہرہ، جس نے قرآن مقدس کو یاد کیا اور اس کو اپنے سینے میں سما لیا، فحل حلالہ وحرم حرامہ، اس کے حلال کو حلال جانتا ہو اور اس کے حرام کو حرام جانتا ہو، ادخلہ اللہ بہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. اور اتنا ہی نہیں، میرے سرکار نے ارشاد فرمایا وشفعہ من عشرۃ من اہل بیتہ، اور اس کی شفاعت 10 گھر والوں کے حق میں قبول فرمائے گا. کلہم قد وجبت لہ النار، ایسے 10 گھر والوں کے حق میں کہ جن پر اللہ پاک نے جہنم کو واجب قرار دیا ہو. کل بروز قیامت نفسی نفسی کا عالم ہوگا، حافظ قرآن بھی ہوگا. اللہ ارشاد فرمائے گا وہ حافظ قرآن اپنے والدین کو جہنم کی سب سے نکال لے اور انہیں جنت میں داخل کر دے، اپنے بھائیوں کو پکڑ جنت داخل کر دے، اپنے ایسے اقارب کو پکڑ جنت داخل کر دے. جس سے تو محبت کرتا ہو ایسے 10 لوگوں کو جہنم کی سب سے نکال لے اور انہیں جنت میں داخل کر دے، اس لیے کہ تو نے کلام پاک کو حفظ کیا ہے، اور کلام پاک کی برکت یہ ہے اللہ پاک اسے شفیع بنائے گا. اسی لیے شاعر نے کہا ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہو جائے. علماء اہل سنت عظمت علم کانفرنس، نعرہ. حضرات، یہ علماء ربانیین، یہ طلباء اکرام، یہ قرآن کے حافظ، میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں جس سینے میں قرآن پاک کی آیتیں نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے. حدیث پاک ہے، میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں ان الذی فی جوفہ شیء من القرآن، وہ سینہ جو قرآن کی تلاوت سے خالی ہو کل بیت الخرب، میرے سرکار نے فرمایا ویران گھر کی طرح ہے. اگر اپنے سینوں کو آباد کرنا چاہتے ہو تو کلام پاک کی تلاوت سے اپنے سینوں کو آباد کر لو اور اپنے والدین کو میرے سرکار کی حدیث پاک کا مصداق بنا دو. میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں من قرأ القرآن، جس نے قرآن پاک کو پڑھا وعمل بہ، اور اس پر عمل کیا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں البس والدہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بہذا. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا جس شخص نے قرآن پاک کو یاد کیا، اس پر عمل کیا، اللہ پاک اس کے والدین کے سر پر ایسا تاج عطا فرمائے گا کہ اہل محشر جگمگانے لگے گا. اگر اس کی روشنی تمہارے گھروں میں آنے لگے تو جو سورج تمہارے گھروں میں آتا ہے وہ روشنی نہیں دے سکتا ہے جو حافظ قرآن کے والدین کے سروں سے جو تاج رکھا جائے گا، اس تاج کا نور اس قدر ہوگا کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے پھیکی جائے گی. اور فرمایا وَلَوْ كَانَتْ فِيكُمْ جب والدین کا یہ مقام فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهَذَا، تو اس شخص کا کیا مقام ہوگا جس نے قرآن پاک کو یاد کیا، اس پر عمل کیا. سبحان اللہ، کیا مقام ہوگا حافظ قرآن کا، کیا مرتبہ ہوگا حافظ قرآن کا. تو میرے سرکار کی حدیث پاک ہے. ایک دوسری حدیث میرے سرکار نے ارشاد فرمایا الذی یقرأ القرآن وہو ماہر بہ، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو اور وہ اس کا ماہر ہو، مع السفرۃ الکرام البررہ، میرے سرکار نے فرمایا وہ کرام الکاتبین کے ساتھ ہوگا. اور جو کرام الکاتبین کے ساتھ ہوگا، اعمال لکھتا کون ہے، بدکاریاں لکھتا کون ہے، نیکوکاریاں لکھتا کون ہے، کرام الکاتبین ہے جو انسان کی بدکاریوں کو لکھتے ہیں، جو اس کے گناہوں کو لکھتے ہیں، جو اس کی اچھائی کو لکھتے ہیں. میرے سرکار فرماتے ہیں مع الکرام البررہ، وہ کرام الکاتبین کے ساتھ ہوگا. اور جو کرام الکاتبین کے ساتھ ہو گیا مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ کل قیامت میں جنت میں داخل ہو جائے گا. اور تنہا داخل نہیں ہوگا، اپنے اہل خانہ کو، اپنے اعز و اقارب کو، اپنے اساتذہ کو لے کر جنت میں جائے گا. اور اس کی شان یہ ہوگی تاج الشریعہ کی زبان میں یہ کہتا ہوا نظر آئے گا اختر قادری خلد میں چل دیا خلد واہ ہری قادری.
میرے سرکار فرماتے ہیں جس نے قرآن پاک پڑھا فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام جانا۔ مطلب کیا ہے؟ حرام ہے کیا؟ میں اپنے علماء اور اساتذہ کی توجہ اور دعا چاہتا ہوں۔ میرے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا فَحَلَّ حَلَالَهُ، وہ اس کے حلال کو حلال جانتا ہو، فَحَرَّمَ حَرَامَهُ، اور قرآن کے حرام کو حرام جانتا ہو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں قرآن نے حرام کس چیز کو کہا ہے اور قرآن نے حلال کس چیز کو کہا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت قرآن کہتا ہے لازم اور ضروری ہے، اور نبی کے صحابہ کی محبت، اہل بیت طیبات کی محبت کو ضروری جانتا ہو۔ یہ قرآن پاک پر عمل کرنا ہے، اس لیے کہ آج ماحول ایسا ہے کہ صحابہ اکرام کی گستاخیاں کرنے والے، صحابہ اکرام کے بغض و کینہ کرنے والے ہمارے درمیان بہت پیدا ہوتے جا رہے ہیں، اور صحابہ کی عداوت کو لوگوں کو گھٹی میں پلا رہے ہیں۔ یاد رکھو قرآن کیا کہتا ہے صحابہ کے بارے میں؟ تو قرآن کہتا ہے ہم الصادقون، یہ تمام کے تمام سچے ہیں، اور ان کو جھوٹا نہ جاننا، ان کو قاسم نہ جاننا، علیاذ باللہ قرآن کی تحریف کرنے والا نہیں جاننا۔ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے، شیخین نے معاذ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں تحریف کر دی ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ میرے نبی کے صحابہ پاک ہیں ان تمام چیزوں سے جو لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تمام صحابہ، میرے سرکار فرماتے ہیں اصحابی کلہم عدول، میرے تمام صحابہ صادق اور امین ہے۔ اس لیے نبی کے صحابہ کو صادق اور امین ماننا ضروری ہے۔ آج لوگ صحابہ کے بارے میں نکتہ چینی کرتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، اور ان کے فسق و فجور کو ثابت کرتے ہیں معاذ اللہ، جبکہ نبی کے تمام صحابہ عادل اور ثقہ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، قرآن کہتا ہے ہم نے کلمہ تقویٰ کو ان سے لازم کر دیا ہے، یہ اس کے حقدار ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت نے جن کے دلوں کو تقوی اور طہارت کے لیے چن لیا ہے، اور رب کعبہ نے نبی کے صحابہ کو فسق و فجور سے دور رکھا ہے۔ اس لیے جہاں اہل بیت طیبات کی محبت دل میں بٹھانا ضروری ہے، قرآن کہتا ہے نبی کے صحابہ کی عظمت کو جاننا ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت میں لاکھ۔ نعرہ تکبیر، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، نعرہ تکبیر، مسلک اعلی حضرت مدرسہ احسن البرکات علماء اہل سنت۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ارشاد فرمایا رب قدیر نے قرآن مقدس میں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے نبی کے صحابہ کو کفر سے، فسق سے اور گناہوں سے محفوظ رکھا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں وَحَلَّ حَلَالَهُ، اس کے حلال کو حلال جانتا ہو، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، قرآن کہتا ہے نبی کا بغض، نبی کے صحابہ کا بغض حرام ہے، اس لیے کہ نبی کے تمام صحابہ لائق تعظیم ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا جب میرے صحابہ کا ذکر کرو تو خیر کے ساتھ ذکر کیا کرو، اس لیے کہ میرے صحابہ ناؤ ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرے صحابہ آسمان کے ستارے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نعرہ رسالت خلیفہ سرکار تاج الشریعہ مفتی جمیل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، خلیفہ سرکار تاج الشریعہ۔ ممبر نور پر وہ عظیم شخصیت، مشفق و مہربان اور مربی استاد حضرت العلام حضرت علامہ الشاہ مفتی جمیل احمد صاحب قبلہ، استاذ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام، حضرت کی دعائیں لیتے ہوئے میرے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرے تمام صحابہ
ہادی اور مہدی ہیں، ہدایت یافتہ بھی ہیں، ہدایت دینے والے بھی ہیں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کے بارے میں اولئک هم الصادقون، نبی کے تمام صحابہ سچے ہیں، نبی کے تمام صحابہ عادل ہیں۔ یاد رکھو اب نبی کے کسی بھی صحابی کو اگر معاذ اللہ رب العالمین اگر انہیں غاصب کہا تو قرآن کہتا ہے یہ حرام ہے، حرام۔ اگر ان کو فاسق و فاجر کہا تو قرآن کہتا ہے حرام ہے، اس لیے کہ قرآن نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے نبی کے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ لے لیا ہے، اور میرے سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ ستارے کے مانند ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، اس لیے نبی کے تمام صحابہ کی تعظیم بھی ضروری، اہل بیت طیبات کی محبت اپنے سینے میں ضروری، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جن صحابہ پر یہ بھونکتے ہیں حضرت امیر معاویہ، سبحان اللہ، کہو حضرت امیر معاویہ، ہر صحابی نبی جنتی ہے، ہر اللہ کے نبی کا صحابی جنت میں جائے گا، اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں میرے سرکار نے فرمایا وَمَعَوِيَةُ بْنُ سُفْيَانَ، میرے سرکار نے فرمایا اعلم امتی، ایک روایت میں فرمایا احلم امتی واجودها، معاویہ ابن سفیان میری امت میں بہت زیادہ علم والے بھی ہیں، بہت زیادہ حلم والے بھی ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں بہت زیادہ جود و سخا کرنے والے بھی ہیں۔ اے اللہ تو معاویہ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا، اور اللہ پاک نے آقا کی دعا کو قبول فرمایا، میرے سرکار کے تمام صحابہ نے شریعت اسلامیہ کو فروغ دیا، حضرت امیر معاویہ بھی ان میں سے ایک ہے، آپ نے لوگوں کو ہدایت دی، اسلام کی جانب بلایا۔ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے ہمارا عقیدہ یہی ہے، قرآن کا واضح فرمان ہے نبی کے تمام صحابہ عادل اور ثقہ ہیں، اس لیے حضرت امیر معاویہ بھی عادل اور ثقہ ہے، اور جس کے بارے میں میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ہو معاویہ سے میرا رب بھی راضی ہے اور مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ علامہ خفاجی کا یہ شعر یاد کر کے جاؤ، علامہ خفاجی فرماتے ہیں من یکون یطعن فی معاویہ فذاک کلب من کلاب الحاویہ، جو امیر معاویہ پر لعن طعن کرتا ہو وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے، اس لیے یاد رکھو جو صحابہ کی عظمت پر بھونکتا ہو وہ قرآن کے خلاف ہے، نبی کی حدیث کریمہ کے خلاف ہے، اور وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ ایسے کتوں سے دور رہو اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے، علماء ربانیین کا دامن پکڑ لو، یہ کل جب جنت جائیں گے تجھے ساتھ لے کر جائیں گے اور تاج الشریعہ کا شعر پڑھتے ہوئے جائیں گے اختر قادری خلد میں چل دیا خلد واہ ہر قادری۔